السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی وزدنا علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحمدللہ رمضان سے پہلے سے ہم لوگوں کا یہ ٹاپک چل رہا ہے نماز کے اوپر، کہ نماز ہم کو کیسی پڑھنی ہے۔ تو نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ آج ہم بہت ساری چیزیں ہم نے کور کی الحمدللہ۔ یوٹیوب پر تفسیری فائل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر موجود ہے، سارے لیکچرز کہ نماز فرض کیسی پڑھنی ہے، نفل سنت نمازیں کیسی پڑھنی ہے، وتر کیسی پڑھنی ہے۔ پھر پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے لکھ لیا تھا نماز کے ٹاپک پر استخارہ کیسے کرنا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ نماز چونکہ دین اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے، جس کا ہر مسلمان پر دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا فرمائی اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کی صحت کے لیے یعنی جو ارکان رکوع، سجدہ، قیام، تشہد اور یہ ساری چیزیں، اس میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی بہت سکون کے ساتھ لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسی نماز جس میں خشوع و خضوع نہ ہو، اور تعدیل ارکان یعنی ارکان کو ادا کرتے ہوئے اس میں اعتدال سے کام نہیں لیا گیا ہو، وہ نماز باطل قرار پاتی ہے، ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ جو نماز کووں کی ٹھون کی طرح بس جلدی جلدی پڑھ کے ختم کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا وہ نماز قابل قبول بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اس چیز کا ہم لوگوں کو بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ وہی دیکھیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں کہ ہم نماز تو اچھے سے شروع کرتے ہیں، پوری اچھی نیت کے ساتھ، پورے اچھے ارکان کے ساتھ، لیکن پھر بیچ میں بھول جاتے ہیں، یا گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا نماز میں کوئی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ ٹاپک لیا ہے کہ ہم کیوں، سب سے پہلے یہ کہ کیوں ہم کو خشوع سے پڑھنا ضروری ہے نماز، دوسری کہ کیسے ہمارے اندر خشوع آئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الذی قال فی کتاب المبین وقوموا للہ قانتین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسری جگہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی دین کے عملی ارکان میں سب سے اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز میں خشوع اختیار کرنا شریعت کا حکم ہے۔ ادھر شیطان لعین نے پہلے روز سے عہد کر رکھا ہے کہ بنی آدم کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ قرآن حکیم نے شیطان کے چیلنج کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 17 میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں لازماً آگے پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ مختلف وسائل اور ذرائع کے ذریعے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی رہتی ہے کہ لوگوں کو باخشوع نماز سے روکے، تاکہ لوگ ایک طرف اس عبادت کی لذت سے محروم ہو جائیں اور دوسری طرف اجر و ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ چونکہ بہت سارے لوگ شیطان کی یہ بات مان چکے ہیں، اور بات مان کر ہی یعنی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، چونکہ سب سے پہلے زمین سے خشوع کو ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اور ہم تو آخری زمانے میں آئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہم پر سچا ثابت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے دین میں خشوع رخصت ہوگا، اور سب سے آخر میں نماز۔ ایسا نمازی بھی ہوگا جس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آئے گی، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم مسجد میں جاؤ اور ایک آدمی بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہ ملے۔ تو انسان خود اپنے بارے میں بھی محسوس کرتا ہے، اور گرد و پیش کے لوگ بھی شکایت کرتے کہ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں اور خشوع کی کمی ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر ہم لوگ پڑھیں گے کچھ باتیں، کہ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی، کہ سورہ مومنون آیت نمبر 1 اور 2 آیت میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایسے اہل ایمان یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خوشی کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہم کو کوئی چیز اگر سیکھنا ہے یا ہم کو کوئی چیز اپنانا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات ہونا چاہیے نا کہ کیا مطلب ہے خشوع کا۔ تو خشوع نام ہے سکون و اطمینان، وقار و تواضع، اور وقار اور تواضع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا، جبکہ خشوع کا سبب اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا خطرہ ہو۔ خلاصہ یہ کہ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ دل عاجزی و انکساری کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور عاجزی سے کھڑے رہو۔ اس کے بارے میں حضرت مجاہد قنوت کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے قانتین کا کہ قنوت یہ کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جسم سکون ہو اور دل ڈر رہا ہو، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اور پہلو نرم پڑ چکے ہو، یعنی بالکل ریلیکس اپنے آپ کو، کیونکہ بعض دفعہ نمازوں میں دیکھا کوئی کھڑے پورے کے پورے ہل رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کر رہے ہوتے جس کو منع کیا گیا ہے۔ تو یہ خشوع نہیں ہے۔ خشوع کیا ہے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، بالکل ریلیکس ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اگرچہ خشوع کی اصل جگہ تو دل ہے، لیکن اس کے اثرات اعضاء و جوارح پر ہوتے ہیں، کیونکہ جسمانی اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں۔ جب غفلت یا وسوسے کی وجہ سے دل کا خشوع ختم ہو جاتا ہے تو اعضاء و جوارح کی کیفیت عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کی حیثیت بادشاہ کی سی ہے اور اعضاء لشکر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی پورے جسم کے جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ دل۔ یہ دل کی بات مانتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جب دل احساس بندگی سے محروم ہو گیا تو گویا کہ بادشاہ معزول کر دیا گیا، یعنی بادشاہ کا کوئی حکم نہیں چل رہا ہے، لہٰذا اس بادشاہ کی رعایا بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ البتہ بناوٹی اور مصنوعی خشوع کا مظاہرہ کرنا تو سخت ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ نفاق کی علامتوں میں سے کہ آپ کے دل میں خشوع نہیں ہے، آپ کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے موجود ہونے کی یعنی تصور نہیں ہے، اور آپ ظاہری طور پر بڑے اچھے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے، تو یہ خشوع نہیں ہے، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اور خشوع کو پوشیدہ رکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ کیسے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے منافقانہ خشوع سے بچ کر رہو۔ کسی نے دریافت کیا منافقانہ خشوع کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسم پر تو خشوع نظر آئے اور دل خشوع سے فارغ ہو، یعنی دل کہیں اور بھٹک رہا ہے اور سامنے ہم بڑے اچھے سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے، تو یہ منافقانہ خشوع ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ یہ بات مکروہ ہے کہ آدمی اتنے خشوع کا مظاہرہ کرے جتنا کہ دل میں نہ ہو۔ ایک صاحب علم نے کسی کو کندھے جھکائے ہوئے دیکھا تو سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے فلاں، خشوع یہاں ہے نہ کہ تیرے کندھوں میں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے ایمان بھرے خشوع اور منافقانہ خشوع میں فرق بتایا ہے ان الفاظ میں، یعنی ایمان بھرا خشوع وہ ہے جس میں دل اللہ کے حضور ڈر رہا ہو، اس کی عظمت اور جلال کی وجہ سے وقار، ہیبت اور حیا کے ساتھ، چنانچہ دل خوف، شرمندگی، محبت اور حیا کے ساتھ ٹوٹا جا رہا ہو، اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں کا بھی اعتراف ہو، نتیجتاً دل میں لازماً خشوع پیدا ہو جائے گا، اور دل میں خشوع کے نتیجے میں جو ہمارے بدن کے اعضاء ہے اس پر بھی خشوع طاری ہو جائے گا۔ اس کے برعکس منافقانہ خشوع یہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء پر تو بناوٹی اور منافقانہ خشوع نظر آتا ہے مگر دل میں خشوع کی کیفیت نہیں ہوتی۔ بعض صحابہ کرام سے یہ جملہ ثابت ہے کہ اعوذ باللہ من خشوع النفاق، میں منافقانہ خشوع سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پوچھا گیا منافقانہ خشوع سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ کہ جسم پر خشوع کی شکل نظر آئے اور دل خشوع سے خالی ہو۔ چنانچہ صحیح معنی میں اللہ کا خشوع رکھنے والا بندہ تو وہ ہے کہ جس کی شہوات کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہو، دل سے اس کا دھواں بھی بجھ چکا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اس کے سینے میں جگمگا اٹھا ہو، اللہ کا خوف اور وقار اس کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی نفسانی خواہشات مر چکی ہو۔ یعنی نماز ہماری کیا ہے کہ ہم ساری دنیاوی چیزیں، بات کرنا ہے یا ہنسنا ہے یا کھانا ہے یا کوئی بھی کام ہے، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو خشوع اسی چیز کا نام کہ سب کچھ کیوں چھوڑا ہے کہ پورا دھیان ہمارا کہاں لگے نماز کی حالت میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. کہ جسمانی اعضاء کی اکڑ نکل چکی ہو، دل وقار سے بھر گیا ہو، اللہ سے لو لگا کر اسے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہو. جو سکون و اطمینان اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہو، اس کی چھاؤں میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہو اور اس حال پر راضی و خوش ہو. اس کیفیت کی نشانی یہ ہے، یعنی کیسے ہم پہچانیں گے کہ ایسی کیفیت ہمارے اندر ہے نہیں یا نہیں ہے. تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے جلال و عظمت کی خاطر وہ سجدہ ریز ہوتا ہو اور اپنے آپ کو بہت حد تک جھکا کر اور کمزور سمجھ کر اللہ کے حضور سجدے میں گرتا ہو اور اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا ہو جب تک رب سے ملاقات کا لطف نہ لے لیتا ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ایسی ہیں جو طویل آپ سجدوں میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ محسوس کرتے تھے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میرا سر جھکا ہوا ہے. ایمان بھرے خشوع کی یہی کیفیت ہوتی ہے، البتہ متکبر دل کا حال کچھ اور ہی ہوتا ہے. متکبر اپنے تکبر اور گھمنڈ میں ہی اتراتا رہتا ہے. اس کی مثال اس سخت اور تیچھی زمین کی ہے جس پر پانی ٹکتا ہی نہیں ہے، یعنی ٹٹیل زمین کہ جس پر کوئی پانی ٹکتا ہی نہیں ہے. اس کے برعکس منافقانہ خشوع میں تصنع، بناوٹ اور دکھلاوے کے سکون کا مظاہرہ ہوتا ہے. دل اندر سے برائی کے لیے تیار اور شہوتوں کا طلبگار ہوتا ہے. اس کے برعکس ظاہر میں خشوع نظر آتا ہے اور اندرون خانہ وادی کے سانپ یا جنگل کے شیر کی طرح موقع کی طاق میں ہوتا ہے کہ جو ہی شکار ہاتھ لگے اس پر حملہ کرے. تو نماز میں خشوع صرف اس آدمی کو نصیب ہو سکتا ہے جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کر لیا ہو اور دوسرے سارے کام چھوڑ کر اس میں لگ گیا ہو، اور ہر کام کے مقابلے میں نماز اسے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے. صرف اسی صورت میں نماز اس کے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ خشوع اختیار کرنا میرے نیک بندوں کی نشانی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کی بشارت ہے. خشوع کے بہت سارے فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز کی ادائیگی بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہے. یعنی آپ کی اگر نیت ہے کہ میں خشوع سے اچھے سے نماز پڑھوں گی تو وہ نماز ہمارے لیے بھاری نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مصائب جھیلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد لو، اور یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے. البتہ خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. تو کیوں خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے نماز کو آسان کر دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے کہ میں یہ نماز صرف اس لیے نہیں پڑھ رہی ہوں کہ اب وقت ہو گیا ہے اور مجھ پر فرض کر دی گئی ہے، پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے، پڑھنا تو پڑے گا. نہیں، بلکہ وہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں آتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کریں گے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ آپ کچھ کوئی صورتیں اگر یاد کر لیں یا کوئی آیتیں یاد کر لیں، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے کہیں اللہ اکبر کرنے سے پہلے کہ اللہ میں نے یہ یاد کیا اور آپ کا کلام آپ کو سنا رہی ہوں، تو آپ کی وہ ریویژن بھی ہوگا. اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ قریب سمجھ کر پکار رہے ہو. تو یہ کس پر آسان ہوا؟ جس کے دل میں خشیت ہے، جو تصور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے موجود ہے. معلوم ہوا کہ خشوع کا مقام بہت بہت قیمتی ہے، کیونکہ بہت جلد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی آپ آرام سے شروع کرتے ہو، نیت کرتے ہو کہ میں بہت اچھے سے نماز پڑھوں گی، لیکن تھوڑی دیر میں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کا دل بھٹک جاتا ہے، آپ کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، اور بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور خاص طور پر اس زمانے میں خشوع عنقا ہو گیا ہے. یعنی آج کے زمانے میں تو خشوع بالکل ختم ہی ہو گیا ہے. آج تو نماز کو ایک بوجھ کی طرح بس پڑھ کے ختم کرنے کا وہ ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع ختم ہوگا. وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہیں آئے گا. تو ایسا برا زمانہ آنے سے پہلے کیا ہے کرنے کا کام کہ اپنے آپ کے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں. سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے نماز کی مثال لونڈی یا باندھی کی جیسی ہے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو فالج کی ماری یا ایک آنکھ سے معذور یا بالکل اندھی یا ہاتھ یا پاؤں کٹی یا مریضہ یا بدشکل یا مردہ لونڈی شہنشاہ عالم کے حضور پیش کرے؟
لہٰذا ایسی لونڈی کی مانند نماز کا کیا فائدہ جسے تقرب الہی کی خاطر ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو طیب ہے اور وہ صرف طیب چیزیں ہی قبول کرتی ہیں، اور یہ کوئی طیب کام نہیں ہے کہ نماز تو ہو لیکن اس میں روح نہ ہو۔ اسی لیے مردہ غلام کو آزاد کرنے کو صحیح معنی میں کسی کو آزاد کرنا نہیں کہا جا سکتا۔ خشوع کا حکم کیا ہے؟ راجع بات یہ ہے کہ خشوع واجب ہے، فرض ہے۔ آپ یا جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی آپ کی نماز میں خشوع ہونا واجب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا، جو لوگ خشوع نہیں کرتے اس آیت میں ان کی مذمت ہے، اور مذمت اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی فرض یا واجب ترک کرے۔ یعنی کس چیز پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے؟ جب کوئی چیز فرض ہے اور انسان کو کرنا ہے لازمی اور وہ نہیں کرتا تو اس کو فرض کے اس میں آ جاتا ہے، یا واجب ترک کرے یا حرام کام کا ارتکاب کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خشوع کیا ہے؟ واجب ہے۔ خشوع کے واجب ہونے کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کہ سورہ مومنون میں قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی اللہ تعالیٰ خشوع کرنے والے نمازیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو تعریف کس کی جاتی ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے وہ کوئی کام کرتا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی یہ صرف نماز میں خشوع نہیں، اس کے علاوہ ہم للزکاۃ فاعلون، اور لغو سے دور رہتے ہیں اور اپنی امانتوں کی حفاظت، بہت ساری کوالٹی بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، اس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے ہماری نماز میں خشوع آئے اور ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا ہو جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں بتایا کہ صرف ان صفات کے حامل لوگ ہی فردوس میں جائیں گے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ جو لوگ ان صفات کے مالک نہیں ہوں گے وہ فردوس میں نہیں جا سکیں گے۔ ہم کو حکم دیا گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ خشوع نماز میں واجب ہے، اور خشوع سکون و انکساری کا نام ہے، تو جس نے کوے کی طرح ٹھونگے ماری وہ سجدوں میں خشوع اختیار نہ کر سکا، اسی طرح جس نے پوری طرح رکوع سے سر نہ اٹھایا بلکہ سیدھا نیچے چلا گیا، بعض لوگوں کو دیکھا ابھی رکوع سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو اس نے بھی سکون سے کام نہیں لیا، کیونکہ سکون اطمینان ہی کا دوسرا نام ہے۔ چنانچہ جس نے اطمینان سے کام نہیں لیا اس نے سکون اختیار نہیں کیا، اور جس نے پرسکون طریقے سے کام نہیں کیا اس نے رکوع اور سجدے میں خشوع کو نہیں پایا، اور جس نے خشوع اختیار نہیں کیا وہ گنہگار اور نافرمان ٹھہرا۔ نماز میں خشوع کا وجوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ اور وعید سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا حالت خشوع کے منافی ہے، یعنی اب جب نماز کی حالت میں ہو تو آپ کو ادھر ادھر کہیں بھی دیکھنا منع کیا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام جب یہ خشوع کی آیت نہیں آئی تھی تو کیا کرتے تھے؟ کبھی آسمان کی طرف دیکھ لیتے تھے، کبھی ادھر ادھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے والے کو وعید سنائی تو معلوم ہوا کہ خشوع کیا ہے؟ واجب ہے۔ خشوع کی فضیلت اور عدم خشوع پر وعید دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جو آدمی اچھی طرح ان نمازوں کا وضو کرے اور انہیں وقت پر پڑھے، رکوع اور خشوع کا پوری طرح خیال رکھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اسے بخش دیں گے، اور جو آدمی یہ نہ کرے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، چاہے اسے بخش دے اور چاہے سزا دے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نماز میں خشوع کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہے نا ٹاپک میں کہ خشوع کیوں اور کیسے۔ خشوع کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جس کسی نے اچھی طرح سے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے دل اور چہرے کو نماز پر متوجہ رکھا، یعنی دل بھی حاضر ہے اور اس کا چہرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے، کہیں اور ادھر ادھر نہیں پھر رہا ہے، تو ایسے کے لیے کیا ہے کہ اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی پہلے اس سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اب ہم خشوع کو حاصل کیسے کریں؟ ذریعے کیا ہیں؟
جب ہم نے نماز میں خشوع کے اسباب پڑھنا شروع کیے تو معلوم ہے کہ یہ اسباب دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، ایسے اسباب کا حصول جو خشوع پیدا کرتے ہیں اور اسے مضبوط بناتے ہیں. نمبر دو، ایسے اسباب سے بچنا جو خشوع کو ختم کر دیتے ہیں یا اس کو کمزور کر دیتے ہیں. تو جو کام خشوع کے لیے ضروری بنتے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا دو قسم کے کام خشوع کے لیے فائدہ مند ہیں. خشوع پیدا کرنے والے اسباب طاقتور ہوں، خشوع سے دور کرنے والے اسباب کیا ہیں؟ کمزور ہوں. خشوع پیدا کرنے والے اسباب کا طاقتور ہونا مطلب کیا ہے؟ خشوع پیدا کرنے والے اسباب کے طاقتور ہونے سے مراد ہے کہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کوشش کر کے سمجھے، اور جو کچھ کر رہا ہے اس کی بھی اسے خبر ہو. قرات ہے، ذکر ہے اور دعا کے الفاظ و معنی پر غور کرے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہر دم تازہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے باتیں کر رہا ہے. کیونکہ نمازی جب کھڑا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی نا. یعنی آپ دعا تو مانگ رہے ہیں سجدوں میں، بھلے سے مسنون دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ آپ مانگ کیا رہے. جیسے ہم لوگ مانگتے ہیں مثلا اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں اور قضاء و قدر پر راضی رہنا مانگتے ہیں، عافیت مانگتے ہیں. وہ مانگتے ہیں تو آپ جو کہہ رہے ہو اس کا آپ کو ذہن بھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن جو ہے غور و تدبر سے پڑھا جائے، اور نماز کی حالت میں بھی غور و تدبر کے. جہاں آپ کوئی قرات کر رہے ہیں اور وہاں سوال آ رہا ہے جنت کا، تو رک کر وہاں پر کیا ہے؟ اللہ سے سوال کرو جنت کا. جہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے آپ کی کسی قرات میں، وہاں پر رک کر جہنم سے پناہ مانگو. اسی طرح کوئی اللہ کا فضل وہ کرنا ہے تو وہ یہ کہو، یا کسی اچھے لوگوں کی تعریف، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. تو یہ اچھے کوالٹی لوگوں کی جب ہم قرات کر رہے ہیں نماز میں تو آخر میں کیا کہیں؟ اللہم اجعلنا منہم. تو یہ کیا ہے؟ آپ کا دل حاضر تھا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نا. اگر دل ہی حاضر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ لیے، قرات مکمل ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. پھر رکوع میں سبحان رب العظیم بھی جلدی جلدی کیسے بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ خشوع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کی کیفیت پر نماز پڑھو، احسان کی کیفیت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. احسان کیا ہے؟ احسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ خیال ضرور کرو کہ وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. اب جس کنڈیشن میں اس وقت ہم بیٹھے، ہمارا تصور ہے یا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان رہے ہیں یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں، میں کیسے بیٹھ کے سن رہی ہوں، میں کیسے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، میں میرے دل میں کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. اللہ تعالیٰ وہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے علم ہے. پھر بندہ جس قدر نماز کی لذت کو محسوس کر لے گا تو اسی نسبت سے وہ نماز کی طرف کھینچتا چلا آئے گا. پھر نماز آپ کو بھاری نہیں لگے گی، بوجھ نہیں لگے گی، بلکہ مزہ آئے گا، لذت آئے گی اس نماز کو پڑھنے میں. اس بات کا دار و مدار ایمان کی طاقت پر ہے، یعنی آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور ایمان کو مضبوط کرنے والے کام بہت زیادہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں اور خوشبو زیادہ پسندیدہ ہے، مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. یعنی ٹھیک ہے پسند ہے عورتیں بھی، خوشبو بھی، لیکن نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی سکون مجھے نماز پڑھ کے ملتا ہے. جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو جب آپ نماز کا ارادہ کرتے تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اذان دو، اریحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمارے لیے نماز کے ذریعے راحت کا سامان کرو. اور راحت کا سامان اور نماز کے ذریعے کیا ہے کہ پہلے اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں. اسی طرح دوسری چیز جو ہے خشوع کے آڑے آنے والے کاموں کو ختم کرنا. یعنی صرف آپ خشوع اختیار کریں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو چیز آپ کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہی ہے خشوع لانے میں اس کو بھی دور کرنا چاہیے. جن غیر ضروری چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے
पूरी कोशिश करके ऐसी चीजों की याद को दिल से दूर करना। लिहाजा जो काम इंसान को मकसद नमाज से हटा देते हैं उन पर गौर करना चाहिए। इस सिलसिले में हर इंसान का मामला अलग होता है। कसरत से वसवसे इसी इंसान को होते हैं जिसमें शुबहात की कसरत हो या शहवात में घिरा हुआ हो और उसका दिल ऐसी महबूब चीजों में अटका हुआ हो जिनको पाने के लिए दिल बेचैन हो, या दिल ऐसी नापसंदीदा चीजों में फंस गया हो जिनसे जान छुड़ाना जरूरी हो। अब असबाब क्या है, यानी क्या सबब इख्तियार किया जाए कि हमारी नमाजों में खुशू आए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि नमाज की तैयारी, खुशू पैदा करने या मजबूत करने वाले कामों का एहतमाम करना है। और उसमें सबसे पहली चीज क्या है, नमाज की तैयारी। कैसे करेंगे नमाज की तैयारी? नमाज के लिए तैयारी के ज़िम्मन में कई काम आते हैं। मसलन मुअज्जिन के साथ साथ कलमात अजान को दोहराना। आज अगर हमारे लिए मुश्किल हो गया है कि अजान हम डायरेक्ट मस्जिद से नहीं सुन पा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो नमाज को डाउनलोड कर सकते हैं आप अजान को, और फिर वक्त पर वो अजान देंगे और आप उसी तरह उसको सुनकर जवाब दें। और अजान का जवाब देना इतना जरूरी है कि अगर उस हालत में आप कुरान भी पढ़ रहे हो तो कुरान को बंद करो और अजान के अल्फाज सुनो और उसका जवाब दो। फिर मुअज्जिन के साथ साथ कलिमात अजान को दोहराना। अजान के बाद की मसनून दुआ पढ़ना जो कि ये है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल कायमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फदीलता व बाअस मकामम महमूदल लज़ी वअदा। अजान व अकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है, लिहाजा दुआ करें। नमाज पढ़ने जा रही, यार अब मैं आपके लिए खड़े होने जा रही हूँ, अल्लाह मेरी नमाज में खुशू पैदा करना, अल्लाह मुझे वसवसों से बचाना, अल्लाह ताला मेरी नमाज को खूबसूरत शक्ल में, खूबसूरत तोहफे की शक्ल में फरिश्ते 2 टाइम आपके पास लेके जाएं, ऐसी मुझे नमाज में। तो अल्लाह से तौफीक मांगे, कबूलियत की घड़ी है। उसके बाद नमाज आप शुरू करें और दुनिया की भी दुआएं मांग सकते हैं, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी औलाद के लिए, और दूसरे जो भी है जो आपसे कहते हैं कि हमको दुआ में याद रखना, उन सब के लिए। तो ये कबूलियत की औकात में से एक वक्त है कि अजान हुई, आपने दुआ मांगी, अब आप खड़े होने जा रहे हैं नमाज पढ़ने। उम्दा तरीके से उसके बाद क्या करेंगे, आप वुजू करेंगे। और वुजू करना के शुरू में क्या करना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए और बाद में मसनून अस्कार पढ़े जाए। मसलन वुजू जब आपका मुकम्मल हो गया तो दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततखिरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो एहतमाम था कि हर वुजू के साथ मिसवाक का एहतमाम करते थे। इस तरह से मुंह साफ सुथरा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप क्या है, कुरान अजीम की आप तिलावत करने वाले हो, तो अपनी जबान को भी पाक साफ और अपने दिल को भी पाक साफ और अपने कपड़ों को भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने मुंह को कुरान की खातिर पाकीज़ा बनाओ। फिर इसी तरह साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपनी जीनत का एहतमाम करना। जैसे कई मरतबा मैं मिसाल बताती हूँ कि एक होता है बच्चा कि अपने घर के कपड़ों में है, लेकिन जब स्कूल जाने लगता है तो वो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनता है। तो अब उसके अंदर जो है वो कैफियत बदल गई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, और ये मेरा ड्रेस जो है स्कूल का ड्रेस है। तो वो उसका जहन वहां चेंज हो जाता है। अब वो घर के कामों में नहीं दिलचस्पी, अच्छा थोड़ा मैं खेल लूं फिर स्कूल जाऊं, थोड़ा मैं खा लूं तो स्कूल जाऊं, बल्कि माए पीछे पीछे लेके फिर कुछ खा के जाओ, कुछ लेकर जाओ, लंच बॉक्स ले। तो ये सारी चीजें तो हम भी नमाज के लिए कुछ नहीं तो खुशबू लगा के जानमाज रेडी रखे, कोई अलग से दुपट्टा उसको खुशबू लगा के तैयार रखे कि जब आप पहनो वो नमाज के लिए तो आपके अंदर एक कैफियत आए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका हुक्म दिया है सूरह अराफ आयत नंबर 31 में, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन। ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त अपनी जीनत का एहतमाम करो। तो कुल्ली मस्जिदिन में से क्या है, हर नमाज का वक्त। जरूरी नहीं कि मर्द हजरात मस्जिद जा रहे हैं तो अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाए, नहीं, हमारे लिए भी है। हम भी अल्लाह के सामने खड़े होने लगे हैं तो हमारे लिए भी है कि ऐसे कपड़े नहीं हो मसलन कि जैसे किचन में बदबू, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने से पूरे कपड़े भीगे हुए हैं और खुद हमको वो बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है पसीने की, और उसी में वजू करके खड़े हो जाए कि चलो जल्दी से मैं नमाज खत्म करूं, खाना देना है, ये करना है, वो करना नहीं।
اگر بہت زیادہ گرمی ہے اور پانی کی فیسلٹی تو غسل کیجیے، غسل کر کے اچھا کپڑا پہن کے کھڑے ہو جائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. ہمارے وہاں اگر مثلاً کوئی مہمان اگر کال کرتا ہے کہ میں آ رہی ہوں شام کو، تو کیا ہم وہ پسینے اور بدبو والے کپڑے میں اس کو ویلکم کرتے؟ ہم تو سوچ میں پڑ جاتے اچھا کیا پہنوں، وہ پچھلی دفعہ اس کے بعد گئی تھی تو میں نے یہ پہنا تھا، نہیں وہ نہیں پہنوں گی، یا وہ آئی تھی تو میں نے یہ پہنا تھا وہ نہیں پہنوں گی. یہ ساری سوچ ہماری ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ مثل الاعلیٰ ہے. ہم کھڑے ہونے جا رہے ہیں کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. تو کچھ ہماری کنڈیشن ایسی ہونا چاہیے، کچھ ایسی کیفیت ہونا چاہیے کہ خذوا زینتکم فی المساجد. اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کی خاطر زینت کا اہتمام کیا جائے. علاوہ ازیں اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا ذہنی سکون کا باعث بھی بنتا ہے، جبکہ کام کاج یا سونے کے کپڑے الجھن پیدا کرتے ہیں. اور اسی طرح لباس کیا ہو؟ ساتر ہو، یعنی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو کہ ہاتھ بھی دکھ رہے ہیں، اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ سر بھی دکھ رہا ہے. اور یعنی جو اعضاء ڈھانکنے کے لیے کہیں گے، کیونکہ نماز میں صرف چہرہ اور ہتھیلی کھلا رکھنے کا حکم دیا گیا. جگہ بھی آپ کی پاک ہونا چاہیے. اور مردوں کے لیے ہے کہ اول وقت میں نکلیں، مسجد کی طرف آرام اور وقار سے جایا جائے. انگلیاں چٹکھانے سے منع کیا گیا ہے. نماز کا انتظار کیا جائے، یعنی آپ جلدی مسجد پہنچ گئے تو نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیے. اسی طرح گھر میں اگر ہم لوگوں کو فیسلٹی ہے اور ہم کو پتہ ہے ابھی اذان ہونے والی ہے، تو ہم کیا کریں کہ وضو کر کے جا نماز پر پہلے سے ریڈی رہے. اچھا ابھی اذان ہوگی اور میں فوراً کھڑی ہو جاؤں گی. 5 وقت نہیں ہو سکتا ہے، کبھی تو ایسی کیفیت ہو، کبھی 5 میں سے یا رات کی نماز اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد پڑھنے کی، اس وقت اس تصور کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر موجود ہے، اور میں جو قرآن میں سے حصہ پڑھوں گی، سورہ پڑھوں گی، تلاوت کروں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بغور سنیں گے. میں اللہ کو سنا رہی ہوں اللہ کا کلام. تو یہ سارے کام نماز کی تیاری میں شامل ہے. پھر اسی طرح مرد حضرات کے لیے صفیں سیدھی بنائی جائے اور مل کر کھڑے ہوا جائے، کیونکہ صفوں کے درمیان خالی جگہوں میں شیطان گھس کر آتا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، وہ اس ڈیوٹی پر ہی لگا ہوا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اس سے فارغ کیا ہوا ہے. جیسے ابلیس ہے، وہ کیا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے پانی پہ، اور پورے چیلے جتنے ہیں سب کو ایک ایک کام سونپ دیتا ہے. فلاں کے دل میں جا کے وسوسے ڈالو، فلاں کی جا کے نماز خراب کرو، فلاں میاں بیوی کے دل میں نفرتیں ڈالو تاکہ جھگڑا کرواؤ. تو ایک ڈیوٹی لگائی ہے اس نے، خنزب اس کا نام ہے، وہ اس پر لگا ہوا ہے کہ جہاں صفوں کے بیچ میں جگہ دیکھتا ہے بکری کے بچے کی طرح گھس کر آتا ہے اور پھر نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے. دوسری چیز، ایک چیز ہم لوگ کی نماز کی تیاری، اس کو ہم نے دیکھا خشوع کے لیے. دوسری چیز خشوع حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے کہ نماز میں اطمینان و سکون سے کھڑا ہونا، ریلیکس ہو کر. اسی لیے اگر آپ کو کوئی کام کی جلدی ہے تو پہلے آپ وہ کام نپٹا لیجئے. کہیں آپ کا دل اسی میں نہیں لگا رہے کہ اچھا چولہا چالو ہے، جلدی جلدی میں پڑھوں 4 رکعت پڑھ کے پھر بھاگ کے پھر جا کے تھوڑا چلا کر آؤں پھر دیکھوں. تو یہ نہیں ہے، بلکہ ریلیکس ہو کر کہ اپنا کام نپٹا کے وہ کر کے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کیا کریں، آرام سے نماز پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پرسکون طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی طبعی جگہ پر آ جاتی تھی. مثلا آپ جھکے تو آپ کی کمر کیا ہو گئی، اب جھک گئی. اب آپ سیدھے کھڑے ہوئے تو کمر کیا ہوئی، سیدھی. تو جب تک وہ سیدھی نہیں ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سجدے میں اور قیام سے سجدے میں نہیں جایا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. نماز میں کوتاہی کرنے والے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان و سکون کا حکم فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوگی جب تک وہ اس طرح نماز ادا نہ کرے. کس طرح ادا نہ کرے؟ یعنی پرسکون اور اطمینان سے نماز ادا کرے. یعنی خود اپنے آپ کو احساس ہوا ایک بالکل آرام سے کھڑے ہوئے، آرام سے رکوع کیا، آرام سے سجدے میں گئے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے. کسی نے پوچھا وہ کس طرح؟ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے، نماز میں کیسے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا نہ اس کا رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے اور نہ سجدہ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس نے نماز میں چوری کی. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کوئی اگر ہم کو بولے
غلط نماز پڑھتے ہوئے کہ چور، تو سننا پسند کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وہ چور ہے اور نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ العشری بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نہ صحیح طریقے سے رکوع کرے اور سجدے میں بھی ٹھونگے ہی مارے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے اور یہ دو کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی ہے۔ جو آدمی اطمینان سے نماز ادا نہیں کرتا اس میں خشوع آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جلد بازی خشوع کو ختم کر دیتی ہے، اور کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے تو ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز کیا ہے اسباب میں سے؟ پہلی چیز ہم نے دیکھا کہ نماز کے تیاری شروع کرنا ہے۔ دوسری چیز ہم لوگوں نے دیکھا کہ نماز میں اطمینان و سکون سے کھڑا ہونا ہے۔ تیسری چیز ہے خشوع حاصل کرنے کے لیے کہ نماز میں موت کو یاد کرنا۔ کیسے؟ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوران نماز موت کو یاد رکھو۔ جب انسان دوران نماز موت کو یاد کر لے تو یقیناً وہ نماز کو عمدہ اسلوب سے ادا کرے گا، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھو جس کو یقین ہو کہ اگلی نماز پڑھ سکے گا یا نہیں۔ یعنی ہر نماز کو کیا سمجھ کے پڑھو کہ پتہ نہیں اگلی نماز مجھے ملے گی یا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مثلاً عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، پورا مکمل بھی نہیں کیا اور سجدے میں ہی موت آ گئی۔ یا پھر یہ ہے کہ ابھی تو ظہر میں پڑھ کے گیا تھا میرے ساتھ اور عصر میں اس کی میت کی خبر آ گئی، یعنی وہ مر گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ تصور یہ ہو کہ پتہ نہیں میری اگلی تو جو کام یعنی اب مجھے موقع نہیں ملے گا، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے انسان، اس کو بہت دل سے کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ موقع مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ایوب الانصاری کو اسی معنی میں وصیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کیا کرو، یعنی یہ تمہاری زندگی کے شاید آخری نماز ہے، یعنی اس یقین کے ساتھ نماز ادا کیا کرو کہ مجھے اگلی نماز نہیں ملے گی۔ اور جب ہر نمازی کو بالآخر مرنا ہی ہے، یعنی کوئی تو نماز ایسی ہوگی نا ہماری زندگی کی کہ وہ آخری ہوگی، کون سی ہوگی ہم کو نہیں پتا ہے، لیکن یہ چیز اگر تصور ہوگا اور یقیناً آخری نماز کا مرحلہ بھی آنا ہی ہے، تو جو نماز وہ ادا کر رہا ہے اس میں مکمل خشوع کا اہتمام کرے، اسے کیا خبر کہ شاید یہ اس کی آخری نماز ہی ہو، اور اب اس کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور اس کے لیے نماز پڑھی جائے گی، یعنی نماز جنازہ۔ تو ہر نماز کو کیا کیا جائے۔ پھر چوتھی چیز ہے خشوع حاصل کرنے کے ذریعے میں سے کہ قرآنی آیات اور اذکار نماز پر غور و فکر اور حسب حال ان کا جواب دینا، یعنی جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں نماز میں یا کوئی دعا مانگ رہے ہیں عربی میں، تو اس کے بارے میں ہم کو اس کے معنی آنا چاہیے، چاہے کہ وہ چھوٹی صورتیں ہوں۔ مثلاً آپ الحمد پڑھ رہے ہو تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ضالین تک آپ کو معنی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ غور و فکر کریں کہ اچھا اب میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ سے یعنی کوئی چیز کا سوال کر رہی ہوں، کس چیز سے پناہ مانگ رہی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں تو قرآن حکیم غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ بابرکت کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور قرآن پر غور و فکر اسی وقت ہو سکے گا جب پڑھنے والے کو اس کے معانی آتے ہوں گے، اس کے نتیجے میں وہ سوچ وچار کر سکے گا اور بالآخر اس سے اثر قبول کرے گا۔ یعنی جب آپ کوئی چیز سوچ سمجھ کر پڑھتے ہو تو آپ کے دل پر، آپ کے ذہن پر اور آپ کے جو جسمانی اعضاء ہیں اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یعنی پھر ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی جہنم کی باتیں یا اللہ تعالیٰ کی خشیت کی کوئی بات آپ پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اپنے دل کو اور دماغ کو حاضر رکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن پر غور و فکر اسی وقت ہو سکے گا جب پڑھنے والے کو اس کے معنی آتے ہوں گے، اس کے نتیجے میں وہ سوچ وچار کر سکے گا اور بالآخر اس سے اثر قبول کرے گا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا،
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے. اسی لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا خاصا مفید ہے. اور اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو چیزیں آپ ورڈ ٹو ورڈ مثلاً آپ پڑھ لیتے ہو، سیکھ لیتے ہو، اور جب اس کو نماز میں پڑھتے ہو تو وہ نماز ویسی پھر نہیں رہتی جیسے آپ غفلت میں صرف تلاوت کیا کرتے تھے. اس موقع پر تفسیر کی اہمیت واضح ہو جاتی. امام ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی کے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی ہے جو بغیر سمجھے قرآن پڑھتا ہے، آخر اسے قرآن کی لذت کیسے ملے گی. مثلا یہ کہ کوئی چیز ہے، اگر آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کہ کیا کھا رہے ہیں، آپ کو آنکھ پر پٹی باندھ کے آپ کو دے دی جائے اور آپ کو اس کو منہ میں ڈال دیا جائے تو آپ یہ ٹیسٹ تو کر لو گے کہ یہ میٹھا ہے یا تیز ہے یا کھٹا ہے، لیکن ہے کیا چیز وہ گیس نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہو یا پتہ نہ چلے، یا یہ کہ آپ ماہر ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ اس چیز کا ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو وہ کیسے آپ نے جانا؟ کیونکہ اس کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے تھے، پہلے سے آپ نے اس کو سمجھا تھا. اسی طرح قرآن کو سمجھنا ہے، آیات قرآنیہ کو بار بار دہرانا اور معنی پر بار بار غور کرنا تدبر کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. آپ جو بھی پڑھتے تھے اس کو سوچ سمجھ کر اور رکتے تھے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا تھا دعا کرنے کا. حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی آیت کو دہراتے رہے. کیوں دہراتے رہے؟ کیونکہ اس میں درد محسوس کیا اپنی امت کا. کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیں تو بھی یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ غالب اور حکمت والے ہیں. اسی آیت کو آپ ساری رات پڑھتے رہے کہ آپ دونوں چیز پر آپ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، اللہ آپ معاف کر دو تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ عذاب دو تو آپ عذاب دو تو وہ آپ کے بندے ہیں. یعنی یہ چیز کا احساس کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے اور یقیناً معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ غالب اور حکمت والے ہیں. اسی طرح جو دوسری چیز تدبر آیات کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے حسب حال اثر قبول کرتے ہوئے آیات کا جواب دینا. یعنی آپ جب سمجھ رہے ہو تو پھر آپ جواب دو گے. کیسے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبا کر کے الفاظ کو لمبا کر کے پڑھ رہے تھے. جب تسبیح والی آیت سے گزر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے، اور جب سوال کے قابل آیت سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، اور جب پناہ مانگنے والی آیت سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ کی درخواست کرتے. یعنی شیطان مردود کا ذکر آیا تو اللہ منی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسری روایت میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت پر مشتمل آیت سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا سوال کیا. کیسے؟ مثلا ان اللہ غفور الرحیم، تو یا رحیم یا رحمان ارحمنی وانت خیر الراحمین. یہ اپنے الفاظ میں ہم اردو میں تو نہیں بول سکتے لیکن اس طرح سے اللہ کے رحمت کا سوال کر سکتے ہیں. جب عذاب والی آیت سے گزر ہوا تو اللہ سے پناہ کی درخواست کی، اور جب ایسی آیت آئی جس میں اللہ کی عظمت بیان ہوئی ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کی. یہ انداز قیام و قرات تہجد کی نماز میں بیان ہوا ہے. حضرت قتادہ بن النعمان رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں ساری رات قل هو اللہ احد ہی پڑھتے رہے، مزید کچھ نہیں پڑھا. جناب سعید بن عبید الطائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ حضرت سعید بن جبیر رمضان میں امامت کروا رہے تھے. میں نے سنا کہ وہ بار بار صرف یہی ایک آیت دہرا رہے تھے، سورہ مومن، یعنی دوسرا نام اس کا سورہ غافر ہے، آیت نمبر 70 اور 72. فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. معنی کیا ہے اس کا؟ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. تو ایسی آیتوں پہ کم از کم ہم کو
نئی دعا کچھ یاد ہو تو اللہم اغفر لنا من عذابک، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھنا، یا کم از کم چھوٹے الفاظ میں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہیں بنانا جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ وہ توپ ڈالے جائیں گے، جہنم میں گھسیٹے جائیں گے اور پھینکے جائیں گے، جہنمیوں میں سے نہ بنانا۔ اور جب جناب القاسم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک رات حضرت سعید بن جبیر نماز میں کھڑے ہوئے اور 20 سے زیادہ مرتبہ ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور یاد رکھے کہ یہ آیت قرآن کی آیتوں میں سب سے لاسٹ میں اترنے والی آیت ہے۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ ابو عبداللہ القیسی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قیام کیا تو آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور فجر کی اذان تک ایک ہی آیت کو دہراتے رہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اور آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہو، اب اس میں بہت ساری نعمتوں کا اللہ کا ذکر ہے، تو وہاں پر کیا جواب دینا ہے کہ ہر آیت پہ تو نہیں دے سکتے، لیکن جہاں پر آپ مکمل کر لو اپنی آیت، جتنی بھی آیتیں آپ کو پڑھنی ہے اس کے لاسٹ میں آپ جواب کیا دیں گے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں 31 ٹائم فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَكَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، آپ تو حمد کے قابل ہیں، آپ تو تعریف کے قابل ہیں۔ ہم نے صبح کو آپ سے پوچھا اے ابو سعید، حضرت حسن بصری کی کنیت ہے، ساری رات آپ ایک ہی آیت کیوں پڑھتے رہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آخر کیا ماجرا ہے؟ فرمائے اس میں عبرت کا سامان ہے، ایک دفعہ آنکھ بند کرنے اور ایک دفعہ کھولنے میں بھی نعمت ہے، یعنی آنکھ آپ کی کھولنا اور اس کو بند کرنا یہ بھی نعمت ہے، اور جن نعمتوں کو ہم پہچانتے ہی نہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ابھی کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری پیدائش سے بھی پہلے اس دنیا میں رکھ دی ہے کہ جب جب اس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز لوگ نکالیں گے اور استعمال کریں گے۔ اسی طرح آنکھ کا پلک جھپکنا اور اس کا یعنی کھولنا بند کرنا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ کتنے لوگ ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جو 1000 میں کوئی ایک ہوتے ہیں کہ ان کو جو آنکھ کی گریس جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، اب اس کے لیے ان لوگ کو لکوڈ ڈالنا پڑتا ہے، کوئی دوا ڈالنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اتنی دیر تک کا آنکھ کھولے، اسی لیے وہ ہر وقت ان کے جیب میں وہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کہیں باہر جانا ہے چلتے چلتے آنکھ بند ہو گئی، گر جائیں گے یا ٹکرا جائیں گے یا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تو وہ آنکھ میں وہ دوا ہے کہ اتنی دیر تک کا وہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم کو یہ آنکھ کا پلک جھپکنا بھی نعمت دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اس غور سے وہ پڑھ رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ جناب ہارون بن رباب الاسیدی رحمت اللہ علیہ رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے اور کبھی کبھی یہی آیت صبح تک دہراتے رہتے اور روتے رہتے، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، سورہ نام آیت نمبر 27۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ زبانی یاد کرنا اور اسی طرح مختلف قسم کے اذکار جو نماز کے مختلف حصوں میں پڑھے جاتے ہیں ان کو یاد کرنا تدبر کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے، تاکہ آدمی مختلف اوقات میں ان کو پڑھتا رہے، انہیں یاد رکھے اور ان میں غور کرتا رہے۔ تدبر و تفکر، بار بار دہرانا اور آیات کا جواب دینا بلا شبہ خشوع کو زیادہ کرنے میں عظیم کردار ادا کرتا ہے، جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 109 میں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں اور اس قرآن کو سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم لوگوں کو کوئی ایک چیز ریپیٹ جو ہو وہ پسند نہیں ہوتی، مثلا کھانے میں چاہے وہ کتنی بھی فیوریٹ ہو،
تو وہ چیز اگر روز ہم کو کھانے دیا جائے، دن میں 3 ٹائم دیا جائے، تو ہم بور ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے اندر جو بوریت نماز کے بارے میں دور کرنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم مثلا نماز شروع کرنے کی جو دعائیں وہ مختلف یاد کریں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت کبھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی کبھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. رات کی تو پوچھو مت، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد. لمبی طویل افتتاح. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی و نسکی و ماہی. پھر کبھی اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم فی عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ نماز میں کوالٹی اور آپ کا دل لگنے کے لیے کہ اچھا اب یہ نماز میں نے اس دعا استفتاح سے شروع کی تھی، اب یہ نماز نہیں. اسی طرح سجدے میں یہ میں دعا مانگوں گی، اس کے بعد دوسرے سجدے میں یہ دعا مانگوں گی. تو دو فائدے، ایک تو سنت نبوی پر عمل ہوگا کہ طویل آپ کا سجدہ ہوگا، دوسرے یہ کہ آپ کو یاد رہے گا. کبھی کتنی ہم لوگ بھول کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک رکعت پڑھی یا 2 پڑھی. اگر آپ کو دعا مثلا کوئی روٹین میں آپ کے، تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا اچھا یہ اس میں پڑھی تھی، یعنی ایک ہی ہوئی ہے، ابھی دوسری رکعت باقی ہے. ایک انتہائی پرتاثیر واقعہ ہے کہ جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآنی آیات پر کس قدر غور فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خشوع کی کیفیت کس انداز سے طاری ہوتی تھی. حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جناب عبید بن عمیر نے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا ہو. یہ سن کر حضرت عائشہ رونے لگی اور فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو. میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے وہ بھی پسند ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گیلی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ قمیض کا اگلا حصہ گیلا ہو گیا. پھر بھی روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھی نمدار ہو گئی. اس دوران حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہنے آ گئے. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کی تباہی و بربادی ہے جو ان کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے. اور یہ آیات آپ نے پڑھی جو سورہ آل عمران کی 190 ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا بھی آیات کے جواب میں شامل ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو جو پیچھے فالوور ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ ربنا ولک الحمد. اس کا بھی بڑا اجر ہے. حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کہا، سمیع اللہ لمن حمیدہ. ایک آدمی نے پیچھے سے جواب میں کہا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فراغت کے بعد دریافت کیا کس نے جواب دیا تھا، یعنی یہ کس نے پڑھا کہ سمیع اللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. ایک آدمی نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتوں کو کہ ہر ایک اس جواب کو پہلے لکھنے کے لیے لپک رہا تھا. یعنی اتنا ان کو پسند آیا یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کہ ہر کوئی پہلے اس کو لکھنا چاہتا تھا اور پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. تو یہ آیات کا، دعاؤں کا جواب دینا، یہ بھی کیا ہے؟ خشوع حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور قرآن میں غور و تدبر کا بھی ذریعہ ہے. اسی طرح
ہر آیت رک کر پڑھنا چاہیے. یہ بھی خضوع میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ہر آیت پر کیا کیا جائے، رکا جائے. کیونکہ جلدی جلدی اگر ملا کر آپ پڑھ رہے ہو تو کیا ہے، وہ خشوع نہیں آتا، اور وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے آپ نے ایک آیت میں پہلی میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا. یہ اسلوب معنی کو سمجھنے اور غور کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رک جاتے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھ کر رک جاتے، پھر مالک یوم الدین پڑھتے. اس طرح ہر آیت پر رکتے اور آگے بڑھتے. آیت پر رکنا سنت نبوی ہے، چاہے اس آیت کا معنوی تعلق اگلی آیت سے باقی ہو، یعنی اگلی آیت کنٹینیو ہو رہی ہے پھر بھی ہر آیت پر رکنا. پھر اسی طرح چھٹی چیز جو ہے، جو قرآن جو خشوع و خضوع میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، وہ ہے قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور آواز کو خوبصورت بنانا. یعنی جتنی اچھی آواز میں آپ پڑھ سکتے ہو اتنی اچھی آواز میں پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 4. اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو بنا سوار کر پڑھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت اس ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے کہ وہ اپنے حجم سے بڑی سورت سے بھی بڑی محسوس ہوتی. یعنی بڑی سورت ہے لیکن آپ اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ اور طویل ہو جاتی تھی. جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں غور و فکر اور خشوع کا زیادہ موقع ملتا ہے. اور اس سے فائدہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے دل حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک مسئولہ. یعنی ہر چیز اگر ہماری کان ہماری قرات کرتے ہوئے سن رہے تو وہ بھی اللہ کے یہاں گواہی دیں گے، دل بھی گواہی دے گا، آنکھیں بھی گواہی دیں گی. اچھی اور خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت بھی خشوع کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی اور فرمایا ہے قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اور اضافہ کر دیتی ہے. مثلا فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جہری نمازوں میں سے، جہری یعنی آپ آواز کے ساتھ لاؤڈلی پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب بہت زیادہ زور سے نہیں کہ کوئی بازو میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہا ہے یا دو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو رہے، نہیں، اتنی آواز کہ آپ اپنی قرات خود سن سکو. تو یہ نماز اس طرح پڑھنا چاہیے مغرب، عشاء اور فجر کی، کہ اتنی آواز میں قرات کریں کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو، یا اگر کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے تو آپ تھوڑی اور تیز آواز میں پڑھ سکتے ہو. تو اچھی آواز میں پڑھنے سے مراد قرآن کو غیر ضروری لمبا کر کے پڑھنا نہیں ہے کہ گا گا کے پڑھا جا رہا ہے، سب یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوف کے ساتھ آواز میں خوبی پیدا کی جائے، کوالٹی پیدا کی جائے. جیسے کوئی قاری کی آپ قرات سنتے ہیں تو سن کر کیسی وہ آیتیں دل پر اثر کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے خوبصورتی سے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں آیتوں کو، گویا کہ وہ اس میں ڈوب کر اس کی تلاوت کر رہے ہیں. بلکہ اللہ کے خوف کے ساتھ آواز میں خوبی پیدا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا قرآن وہ آدمی پڑھتا ہے جس کو تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تم کو یقین ہو کہ یہ آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے. یعنی قرات ایسی کر رہا ہے کہ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اور ڈر کر یہ اللہ کی خشیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اسی طرح ساتویں چیز جو خشوع میں مددگار ثابت ہوگی وہ کیا ہے کہ نمازی کو معلوم رہے کہ اللہ اس کی نماز کا جواب دے رہے ہیں، یقین کے ساتھ کہ میں جو کچھ بھی بول رہی ہوں اللہ سے مانگ بھی رہی ہوں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں، کس حالت میں دے رہے ہیں، سامنے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یقین کہ ہاں جواب مجھے مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر رکھا ہے، اور میرے بندے کا ہے جو وہ مانگ لے. بس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی میری کبریائی بڑائی بیان کی. اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، مجد عبدی، حمد عبدی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے.
اور میرے بندے نے جو مانگ لیا وہ اس کا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے بندے کا حق ہے، جو میرے بندے نے مانگ لیا وہ اس کا ہو گیا. یعنی صراط مستقیم مانگ رہا ہے کہ راستہ دکھاؤں، تو یقیناً میں اس کو دکھاؤں گا. وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں پر کے راستہ دکھائے جو جن پر انعام کیا، میں ضرور اس کو دکھاؤں گا. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے بچانا ان لوگوں سے جو مغضوب تھے یا ضالین تھے، تو میں ان کو ضرور بچاؤں گا. یہ حدیث بہت عظیم ہے. اگر ہر نمازی کے دھیان میں رہے تو اس میں خود بخود ہی بے انتہا خوشو پیدا ہو جائے گا اور اس پر سورہ فاتحہ کا عظیم اثر مرتب ہوگا. اسی طرح اس کو احساس ہو جائے گا کہ اس کا رب اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں اور اس کی مرادی پوری کر رہے ہیں. لہٰذا نمازی کو اس گفتگو کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو احترام دینا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، در حقیقت وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس انداز سے باتیں کر رہا ہے. یعنی بیزاری سے کسی سے، مثلا بچے ہیں، اب آپ کام میں بزی ہو، اب بچہ بار بار آ کے کچھ بول رہا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ، پھر آپ کو پکڑ کے ہلا کر بولتا ہے کہ میری بات سنو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثل الاعلیٰ ہے کہ ہم بظاہر تو اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دھیان یہاں وہاں بھٹک رہا ہے، کبھی کچن میں، کبھی بچوں میں، کبھی کسی اور کا، کبھی ہو. اور یاد رکھو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان. اسی لیے شروع کرنے سے پہلے کیا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوں کہ اب میں جو قرات کرنے لگی ہوں یا جو نماز میں پڑھنے لگی ہوں، اس میں آ کے یہ وسوسہ نہیں ڈالے. آٹھویں چیز جو مددگار ثابت ہوگی کہ وہ اوٹ کے قریب نماز پڑھنا، یعنی کسی کنارے پر نماز پڑھنا، یا اگر بیچ میں بھی پڑھ رہے ہیں تو ستھرا سامنے رکھنا. نماز میں جن کاموں کے ذریعے خشوع حاصل ہوتا ہے ان میں سے ایک ستھرے اوٹ کا اہتمام کرنا، اس کے قریب ہو کر نماز پڑھنا چاہیے. اس سے نمازی کی نگاہ محدود علاقے ہی میں رہتی ہے، وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور لوگ بھی اس کے سامنے سے نہیں گزرتے، کیونکہ لوگوں کا سامنے سے گزرنا نمازی کو ذہنی طور پر پریشان کر دیتا ہے. یعنی آپ کتنے بھی خشوع سے پڑھ رہے ہو لیکن سامنے سے کوئی گزرا، آپ کی نماز ضرور ڈسٹرب ہو جائے گی. اسی طرح اجر کم ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ ایسی جگہ نماز پڑھو کونے میں، جیسے عورتوں کو کہا گیا کہ یعنی جیسے ہال ہے، ہال کا چھوڑ کے وہ ہے ایک کمرہ ہے، کمرے سے بھی ایک اندر کا جو گوشہ ہوتا ہے وہاں پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سامنے ستھرا اوٹ رکھ لے اور اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو. ستھرے کے قریب کھڑے ہونے کا بہت سارا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ستھرا بنائے تو اس کے قریب کھڑے ہو، اس طرح شیطان اس کی نماز نہیں توڑ سکتا. ستھرے اور نمازی کے درمیان 3 ہاتھ 4.5 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. یعنی جو آپ سامنے کوئی بھی سپورٹ کے لیے کرسی رکھ رہے ہو یا کوئی ٹیبل رکھ رہے ہو یا کچھ بھی رکھ رہے ہو، یہ کب ضرورت پڑتی ہے؟ جہاں پر ضرورت ہے کہ سامنے سے کوئی ضرور گزر کر جائے گا، تو پھر آپ کو یہ بہتر ہے کہ کوئی ایسی چیز رکھ لی جائے، اور وہ کتنی ہو، کم سے کم 4.5 فٹ. سجدہ گاہ اور سترے کے درمیان اتنی جگہ ہو کہ بکری گزر سکے. یہ باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو تاکید کی ہے کہ کسی کو اپنے اور سترے کے درمیان سے نہ گزرنے دے. یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، سامنے سے کوئی بھی، تو ہاتھ سے باقاعدہ روکا جائے. جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو کسی کو سامنے سے نہ گزرنے دے. جس حد تک ہو سکتا ہو گزرنے والے کو روکے. اگر وہ زبردستی کرے تو اس کے ساتھ جھگڑا کرے، کیونکہ گزرنے والے کے ساتھ کیا ہے؟ شیطان ہے. یہ اس کو وسوسہ ڈال رہا ہے کہ نماز کے سامنے سے گزرو. اس لیے خود بھی احتیاط کرنا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے نہیں گزرنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے سے بھی گزر رہا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہاتھ سے روکنا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سترے کی حکمت یہ کہ نظر اس کے پار جانے سے رک جاتی ہے اور قریب سے گزرنے والا بھی رک جاتا ہے. یعنی کوئی دیکھ رہا ہے تو اب وہ جہاں پر آپ کے اور سترے کے بیچ میں سے نہیں جائے گا، وہ اس کے باہر ہٹ کر اس سے جائے گا. اور سترا شیطان کو بھی روکتا ہے جس کے گزرنے سے نماز ضائع ہو جاتی ہے. 9ویں چیز جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور ان دونوں کو سینے پر رکھتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کو حکم ملا ہے کہ ہم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھیں. حضرت امام احمد بن حنبل سے دریافت کیا گیا کہ نماز میں قیام کے دوران دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ غالب و عزیز ذات کے سامنے یہ عاجزی کی شکل ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ مثلا دیکھے ہوں گے کئی درباریوں کے فوٹوز ہیں یا پھر ان کے کوئی ایسی وہ ریلز گزرتی ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے کیسے ادب کے ساتھ ہاتھ جھکا کے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا کس کے سامنے لائق ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے سامنے. کیونکہ سامنے چاہے کتنا بھی بڑا بادشاہ ہے لیکن ہے وہ تمہاری طرح کا انسان. لیکن عاجزی ان کے ساری کس کے لیے؟ تو یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ کیوں ہم کو بولا گیا ہے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو اور کوئی قرات کر رہے ہو تو سینے پر ہاتھ باندھو، کیونکہ یہ عاجزی کی علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ علماء نے بتایا کہ نماز میں سید میں کھڑے ہونے کی حکمت یہ ہے کہ یہ ایک بے بس سوالی کا سا انداز ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر کے کوئی کھڑا ہو جیسے. اور اس طرح کھڑا ہونا بیکار اور فضول کاموں سے روک دیتا ہے اور یہ خشوع کے قریب تر شکل ہے. 10ویں چیز ہے جو خشوع میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ اپنی نظر کو ادھر ادھر پھرانے کی بجائے سجدے کی جگہ پر پوری نماز میں رکھا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو سر کو جھکا لیتے اور اپنی نگاہ کو زمین پر ٹکا دیتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے تک اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹایا. البتہ نمازی جب تشہد کے لیے بیٹھے تو جس انگلی کو ہلا کر اشارہ کر رہا اس کی طرف دیکھتا رہے. یعنی پوری نماز آپ کھڑے ہیں، رکوع میں ہیں، رکوع میں سجدے میں جا رہے ہیں تو نگاہ آپ کی کہاں رہے گی؟ جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں. لیکن تشہد میں بیٹھے اور انگلی ہل رہی ہے تو انگلی جب تک ہل رہی ہے اسی پر نگاہ رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے قبلے کی طرف اشارہ کرتے اور اپنی نگاہ کو اسی پر جمائے رکھتے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا اور اپنی نگاہ کو اشارے پر ٹکائے، یعنی انگلی ہل رہی تھی اور آپ کی نگاہ اس میں تھی، یعنی اسی کے اوپر تھی. اسی طرح جیسے خشوع میں یہ ساری 10 چیزیں جو ہم نے پڑھی وہ کام میں آنے والی ہے، تو خشوع کو وہ کرنے والی بھی اس میں سے ایک ہے، یعنی خشوع کو ختم کرنے والی چیزیں اس میں سے ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا. بعض نمازیوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ دوران نماز آنکھیں بند کرنے کا کیا حکم ہے، بالخصوص جب کہ نمازی اس طرح اضافی خشوع محسوس کرے، یعنی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بس میں اللہ سے لو لگا کر کھڑا ہوں. تو کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب، یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اور یہ بات قریب میں گزر چکی ہے. دوران نماز آنکھیں بند کرنے کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس طرح سجدے والی جگہ پر نظر ٹکانے والی جو سنت ہے وہ آپ سے رہ جائے گی اور تشہد میں شہادت کی انگلی کی طرف دیکھنے کی سنت بھی چھوٹ جائے گی. اس کے باوجود مسئلے کو تفصیل سے سمجھنا ضروری ہے. امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں دوران نماز آنکھیں بند کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و ہدایت کا حصہ نہیں ہے اور یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی نگاہ کو شہادت والی انگلی پر جمائے رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انگلی سے آگے نہیں بڑھتی تھی. دوران نماز آنکھیں کھلی رکھنے کے بہت سارے دلائل ہیں. مثلا نماز کسوف کے دوران جو چاند گرہن اور سورج گرہن کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے انگور دیکھے تو انہیں لینے کے لیے ہاتھوں کو بڑھایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ دیکھی، بلی کو باندھنے والی عورت کو دکھایا گیا اور وہ آدمی دکھایا گیا جو اپنی کھونڈی یعنی وہ لمبی چھڑی جسے بعض لوگ ضرورتاً یا عادتاً ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کا ایک کنارہ کافی حد تک گولائی میں مڑا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ جہنم میں اس کو دکھایا گیا کہ وہ اپنی آنتیں گھسیٹ رہا ہے، کیونکہ وہ ایسی لکڑی ہاتھ میں رکھتا تھا کہ جو دیکھتے ہیں نا جیسے بوڑھے لوگ کیسے آگے سے اوپر سے ایسی ٹن ہوتی ہے جس کو پکڑ کے چلتے ہیں، تو یہ مہجن کیا کرتا تھا کہ وہ لکڑی سے چلتے چلتے مثلا بازار میں جاتا تھا اور کوئی کپڑا ایسا ہے اس میں پھنسا کے اور وہ چرا لیتا تھا. اگر کوئی دیکھ لیتا تو کہتا ہے میرا قصور تھوڑی ہے، تو لکڑی میں لگ کر آیا ہے، میں نے تھوڑی چرایا ہے. تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا گیا نماز میں آپ کو نماز، اور اس سے یہ کیونکہ یہ حاجیوں کا مال اچک لیتا تھا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو بھی روک دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنا چاہتا تھا، اور ایک لڑکے کے علاوہ ایک لڑکی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر کے دوسری لڑکیوں میں بٹھا دیا.
دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے والے کو بھی ہاتھ سے اشارہ کر کے جواب دیا. اسی طرح متعدد احادیث موجود ہے. یعنی یہ سب آنکھ کھلی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے اس کو روک دو, یا کوئی جانور جا رہا ہے تو اس کو روکا جائے. ایک حدیث میں تذکرہ ہے کہ نماز کے دوران شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر اس کا گلا دبا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھلی آنکھ سے دیکھا تھا. یعنی آپ کو دکھایا گیا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے لیکن انبیاء کو وہ چیزیں معجزے کے طور پر دکھائی جاتی ہیں. مذکورہ والا احادیث اور ان کے علاوہ دوسری احادیث سے بھی یہ یقینی علم ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھیں بند نہیں کرتے تھے. یہ خشوع کی کوئی وہ نہیں ہے اسباب میں سے. البتہ آنکھیں بند کر کے نماز کے مکروہ ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے. امام احمد اور دیگر ائمہ نے اسے مکروہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ دوران نماز آنکھیں بند کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے. علماء کی ایک جماعت نے آنکھیں بند کرنے کو مباح قرار دیا ہے اور مکروہ نہیں کہا ہے. صحیح رائے ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے سے خشوع میں خلل نہیں پڑتا تو آنکھیں کھولنا افضل ہے, اور اگر آنکھیں کھولنے سے خشوع ختم ہو جاتا ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے, تو آنکھیں بند کرنا افضل ہے. مثلا سامنے بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں یا کچھ اس طرح کے نقش و نگار کیے گئے ہوں جن کی وجہ سے دل اسی طرف متوجہ ہو, اگر اصول شریعت اور مقاصد کو سامنے رکھا جائے تو کراہت کی بجائے ان حالات میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. واللہ عالم. لہذا اصول یہ طے پایا کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا اصل سنت ہے. ہاں اگر کسی وجہ سے خشوع میں فرق آ رہا ہو تو آنکھیں بند کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح انگلی کا جو ہلانا ہے وہ کس لیے؟ ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. تو اس معاملے میں اکثر نمازی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں اس کے عظیم فائدے کی خبر نہیں ہے, اور نہ ہی انہیں یہ خبر ہے کہ اس کام کا خشوع پر کیا اثر پڑتا ہے. یعنی کیوں ہم ہلاتے ہیں اشہد میں بیٹھ کے انگلیاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس طرح انگلی ہلانا شیطان پر لوہے سے زیادہ شدید اور ناگوار ہے. یعنی آپ جیسے کسی کو لوہے سے مار مار کر زخمی کرتے ہو تو جتنی مرتبہ آپ انگلی ہلاتے ہو وہ ایسا اس کے اوپر پڑتی ہے شیطان پر کہ گویا لوہے سے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے, اس کو زخمی کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس طرح انگلی ہلانا بندے کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیتا ہے اور اشارہ کرتا ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے. لہذا شیطان اسے انتہائی ناپسند کرتا ہے. یعنی اس کو مار پڑ رہی ہے, ظاہر ہے کہ جس کو مار پڑ رہی ہے وہ کیوں آئے گا بعد میں نماز خراب کرنے کے لیے. اسی عظیم فائدے کے پیش نظر صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس کی تاکید کیا کرتے تھے اور خود اس کا اہتمام کرتے تھے. جن کاموں کو لوگوں نے اس دور میں کم اہم یا مہمل سمجھ رکھا ہے, ایسے کاموں کو صحابہ کرام بڑے التزام یعنی لازم کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے حالات میں اس طرح کے واقعات بھی موجود ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے وعدہ لیتے تھے کہ اس کام میں سستی نہیں کریں گے. شہادت کی انگلی ہلانے کے بارے میں سنت یہ ہے کہ جب تک نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھا رہے, انگلی اٹھی رہے, حرکت کرتی رہے اور قبلے کی طرف اشارہ کرتی رہے. یعنی یہ سنت ہے کہ جب تک آپ سلام نہیں پھیر دیتے, جب تک آپ کیا ہے شہادت کی انگلی آپ کی ہلتی رہنا چاہیے اور نظر اسی پر ہونا چاہیے. 12ویں چیز جو ہے خشوع حاصل کرنے کی ہے, قرآن حکیم کی صورتوں, آیتوں, اذکار اور دعاؤں کو عدل بدل کر پڑھنا, جس کو ابھی ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا. اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. کیونکہ انگلی ہلانے کا بعض لوگ انگلی ہلانے کو محمل عمل سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح و ثابت سنت کا حصہ ہے. یعنی لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی کریں گے تو چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا عمل اس ناقابل تردید ثبوت ہے. احناف کے نزدیک انگلی کو اٹھانا اور ہلانا مسلسل نہیں بلکہ شہادت کے وقت ایک مرتبہ بھی ہی اٹھانا چاہیے. اس کا ثبوت سنت رسول میں تو نہیں ہے. کسی صحابی یا غیر صحابی کا عمل ہو تو اسے سنت رسول کے مقابلے میں لانا خاصی بڑی جرات کی بات ہے. لہذا مسنون یہی کہ دوران تشہد مسلسل انگلی کو قبلہ رخ حرکت میں رکھا جائے. مزید تفصیل و دلائل کے لیے یعنی صفت صلاۃ النبی تالیف علامہ محمد ناصر الدین البانی کی کتاب ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس کی دلیل. تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اسی طرح نمازی کو روزانہ نئے معنی کا احساس ہوتا ہے. یعنی بدل بدل کر اگر وہ کرتا ہے تو اس کی نماز میں کیا ہے ایک الگ کوالٹی پیدا ہوتی ہے, اور آیات و اذکار میں مذکور مختلف مضامین کا پتہ چلتا ہے. لیکن جس کو چند ایک صورتیں اور مخصوص دعائیں یاد ہو وہ اس لذت سے محروم رہتا ہے. یعنی پھر وہی پڑھے گا اور کوشش نہیں کرے گا. لہٰذا کتنا بھی ایج ہو چکی ہو,
کوشش یہ کرنا چاہیے کہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ نئی آیتیں یاد کروں، کوئی نہ کوئی نئی دعائیں یاد کروں تاکہ میری نماز میں کوالٹی آئے. آیت و اذکار کو اول بدل کر پڑھنا سنت کا حصہ ہے اور اس طرح خشوع میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جب نماز میں تلاوت اور ذکر کر کے معاملے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کریں گے تو ہمیں اس طرح کا تنوع نظر آتا ہے کہ نماز کی ابتدا میں دعائے استفتاح مندرجہ ذیل شکلوں میں ملتی ہے. جیسے ابھی ہم لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہم باعث بینی کبھی پڑھ لیے، کبھی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض پڑھے، کبھی سبحانک اللہم وبحمدک پڑھے. ان کے علاوہ بھی دعائیں اور اذکار ثابت ہے. حصن المسلم میں ساری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز اور پوری اذکار اور پوری جو ہر لمحے میں جو دعائیں تھی وہ ساری دعائیں ہیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کو اس میں فوٹو بھیج دیا جائے گا، آپ لوگ ضرور خریدیں. اور انگلش میں ہے وہ فورٹریس آف مسلم، اور اردو میں ہے حصن المسلم کر کے، ہندی میں بھی اویلیبل ہے. ان کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں. تو نمازی کو چاہیے کہ کبھی پہلی دعا پڑھ لے، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اس طرح ان سب کو عدل بدل کر پڑھتا رہے. نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل سورہ پڑھا کرتے تھے، مثلا سورہ واقعہ، سورہ طور، سورہ قاف. ان کے علاوہ سورۃ الروم، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ جمعہ، سورہ سجدہ اور سورہ دہر بھی ثابت ہے. البتہ کبھی کبھی نسبتاً چھوٹی صورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، مثلا سورہ تکویر، سورہ زلزال، معزتین، آخری دونوں قل. نماز ظہر کی پہلی 2 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 آیتیں پڑھتے تھے. اس طرح سورہ طارق، سورہ بروج اور سورہ لیل بھی ثابت ہے. نماز عصر کی پہلی 2 رکعت میں 15 آیتیں ثابت ہے. علاوہ ازیں سورہ بروج، سورہ طارق اور سورہ لیل بھی ثابت ہے. نماز مغرب میں بالعموم قصار مفصل یعنی چھوٹی صورتیں پڑھتے، مثلا سورہ 3 یا اس سے ملتی جلتی. البتہ کبھی کبھی سورہ محمد، سورہ مرسلات اور سورہ طور بھی پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بدل بدل کر پڑھتے تھے. اس سے کیا ہے، خود ہمارا دل لگے گا، کیونکہ ہم جو چیز یاد کی ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ ہے کہ اچھا اب اگلی آیت کیا ہے، اگلی آیت کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں اوساط مفصل یعنی درمیانی صورتیں پڑھتے تھے، مثلا سورہ شمس اور سورہ انشقاق وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ نماز عشاء میں سورہ اعلیٰ، سورہ قلم اور سورہ لیل سے بڑی صورتیں نہ پڑھیں. البتہ نماز تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب لمبی لمبی قرات فرماتے تھے، کیونکہ اکیلے آپ نماز پڑھتے تھے یا کبھی کوئی ایک آدھ آ جاتا تھا. کبھی ایک رکعت میں 200 آیت پڑھ رہے ہیں، کبھی 100 آیت پڑھتے اور کبھی 50 پر اکتفا کرتے. اسی طرح رکوع میں بھی صرف سبحان ربی العظیم نہیں ہے، بلکہ خشوع حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ رکوع کی دعائیں مختلف الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے. مثلا 3 مرتبہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کے ساتھ پڑھتے تھے رکوع میں اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت و علیک توکلت انت ربی خشاع سمعی و بصری و دمی و لحمی و عظمی و صبی للہ رب العالمین. اسی طرح اللہم لک رکعت و بک آمنت و بک اسلمت خشاع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و مستقل بھی قدمی. پھر اسی طرح آپ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تب بھی صرف یہ نہیں ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، اس کے بعد ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد. اور بعض دفعہ ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، یا اس دعا کی بجائے اہل الثناء والمجد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ساری دعائیں حصن المسلم میں موجود ہیں. پھر اسی طرح سجدے میں صرف آپ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ دوسری دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصور وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. تو سجدہ تلاوت ہی میں نہیں بلکہ کیا ہے نماز میں بھی آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح تشہد کی دعائیں ہیں، تشہد بھی مختلف الفاظ کے ساتھ ثابت ہے. التحیات للہ والصلاۃ والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. اسی طرح تحیات المبارکات الصلاۃ الطیبات للہ السلام علیک ایھا النبی.
التحیات الطیبات الصلاۃ للہ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی کے بعد الفاظ یکساں ہیں جو کہ معروف ہے، فرق صرف ابتدائی کلمات میں ہے۔ نمازی کو چاہیے کبھی ایک طریقے سے تشہد پڑھے، کبھی دوسرے طریقے سے پڑھے۔ اسی طرح درود شریف کے الفاظ جو ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیم، ایک روایت میں الفاظ کے ساتھ درود بھی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ الگ الگ چیزیں۔ پھر اس طرح سجدہ تلاوت کرنا ہے کہ آداب تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ مثلا آپ نماز میں کوئی ایسی سورہ پڑھ رہے ہو جس میں بیچ میں سجدہ آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جب سجدے والی آیت سے گزر ہو تو سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب اللہ کے آیات پڑھی جاتی ہے تو جب ان کے سامنے رحمان کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام اور صالحین کی اقتداء میں اور ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے یہاں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت کا عظیم مقام ہے اور اس سے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا دھیان ہے کہ آپ اب سجدے کی آیت پر پہنچے ہو اور آپ سجدہ کرتے ہو۔ پھر سجدے تو یہ کیا ہے؟ یہ خشوع کی نشانی ہے کہ آپ کا دھیان لگا ہوا تھا کہ آپ کیا قرات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور دوران نماز سجدہ کیا۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کی، آپ نے سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے کیا تھا سجدہ، چنانچہ میں آپ سے ملاقات تک سجدہ کرتا ہی رہوں گا۔ چنانچہ نماز میں سجدہ تلاوت کا اہتمام رہنا چاہیے، بالخصوص جبکہ سجدہ تلاوت شیطان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، یعنی آپ جب سجدہ تلاوت کرتے ہو اور اس سے رلاتا ہے اور اس کو ذلیل کرتا ہے شیطان کو، اسی طرح نمازی کے خلاف شیطان کی چال کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی سجدہ والی آیت پڑھ کر سجدہ کر لے تو شیطان روتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میرا ستیہ ناس ہو، آدمی کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا، اب میرے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح 14ویں جو چیز ہے اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگنا، یہ بھی خشوع میں سے شامل ہے۔ شیطان چونکہ ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے نمازی کو وسوسے میں مبتلا کرتا رہتا ہے تاکہ اس کا خشوع ختم ہو جائے یا وہ بھول ہی جائے کہ نماز میں ہے، خیالوں میں کہیں اور گھومتا رہتا ہے۔ جو شخص بھی ذکر، تلاوت یا کسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو وسوسے گھیر لیتے ہیں، چنانچہ بندے کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے اور صبر کرتا رہے اور ذکر و نماز میں مشغول رہے اور دل چھوٹا نہ کرے۔ اگر وہ ڈٹا رہے گا تو شیطان کی ساری چالیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء 76 ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ اس کے اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہو یہ کہتے ہوئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ ایسا چوٹی کے جیسا بالکل باریک ہو جاتا ہے، اتنا اس کا زور کمزور ہے۔ بندہ جب بھی دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو شیطان کئی طرح کے خیالات لے کر پہنچ جاتا ہے۔ شیطان کی مثال ڈاکو کے جیسی ہے، جو ہی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے وہ راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کسی صاحب علم سے پوچھا گیا کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے کہ ہمیں وسوسہ نہیں ہوتا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں، اجڑے گھر میں آ کر شیطان کیا کرے گا، یعنی جہاں پر اس کو کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، نہیں کوئی چیز نہیں، وہاں پر آ کے کیا کرے گا، اس لیے ان کو وسوسہ نہیں آتا۔ اسی بات کو ایک اور مثال سے سمجھے کہ جیسے کہ 3 گھر ہیں، ایک بادشاہ کا گھر ہے جس میں خزانے ہیں، سونا ہے اور ہیرے جواہرات میں، دوسرے آدمی عام آدمی کا گھر ہے جس میں اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ جمع پونجی سونا اور ہیرے جواہرات ہے، البتہ بادشاہ کے خزانوں کے برابر نہیں ہے لیکن ہے کچھ نہ کچھ اس کے پاس۔ تیسرا گھر بالکل خالی ہے،
اس شہر میں چور داخل ہوا، اسے کسی ایک گھر سے چوری کرنی ہے، ذرا غور کریں کہ وہ کس گھر سے چوری کرے گا۔ کیا وہ خالی گھر میں جائے گا، یا اس کو موقع ملے تو وہ عام آدمی کے گھر میں جائے گا جہاں کچھ نہ کچھ ملے گا، یا بادشاہ کے گھر میں جائے گا جہاں بہت کچھ ملے گا؟ تو شیطان ایسی جگہ جہاں بہت کچھ، وہ کوشش ہوتی ہے وہاں زیادہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کا مکر و فریب سب ختم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ عظمت و قربت والے مقام پر کھڑا ہے، اور شیطان کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اور اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ اسے نمازی کو اس حال پر نہ رہنے دے، وہ اس سے وعدے کرتا ہے، اس کو امیدیں دلاتا ہے اور اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان اپنے سوار اور پیادہ دونوں قسم کے لشکروں کو لے کر اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے تاکہ اس کے دل سے نماز کی عظمت نکال دے۔ چنانچہ شیطان چاہتا ہے کہ نمازی پہلے نماز کے بارے میں سستی کرے اور بالآخر کلیتاً اسے چھوڑ دے۔ اگر شیطان کا یہ وار خالی ہو جاتا ہے، بندہ اس کی چالوں میں نہیں آتا اور عملاً جا کر نماز شروع کر دیتا ہے، تو اللہ کا دشمن دوبارہ حملہ آور، یعنی آپ نے ایک مرتبہ پڑھا چلا گیا ایسا نہیں ہے، ذرا سا آپ غافل ہو پھر آ جاتا ہے، دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی سوچ کو ادھر ادھر گھماتا ہے اور اس کے دل میں آ کر ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ جیسے کسی ایک کا قول ہے کہ کوئی چیز اگر مثلاً آپ کی گم ہو گئی ہے اور آپ نماز میں کرو، یقیناً آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی، کہ جو چیز آپ مثلاً سوچ رہے، کیا سوچ رہی تھی میں، کچھ بول رہی تھی، کچھ بھول گئی، وہ نماز میں آپ کو کیونکہ وہ آپ کی نماز خراب کرانے کے لیے کیا کرتا ہے، اس راستے پر ڈال دیتا ہے کہ نماز میں آپ کو وہ چیزیں یاد دلا دیتا ہے۔ جو کام اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھے انہیں یاد دلا دیتا ہے، حتیٰ کہ جو کام نمازی بھول چکا تھا اور ان کے بارے میں مایوس ہو گیا تھا وہ بھی یاد دلا دیتا ہے، تاکہ اس کے دل کو نماز سے دور کر دے اور اسے اللہ کی رحمت سے بھی دور کر دے۔ مثلاً کوئی چیز آپ رکھ کے بھول گئے، اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے پورا گھر چاند مارے نہیں ملا، اب نماز میں وہ چیز نظر آ رہی کہ فلاں جگہ ہے، اب آپ کا دل لگے گا نماز میں؟ آپ تو چاہو گے جلدی سے میں نماز پڑھوں اور دیکھوں اس طرف بھی کہ وہاں پر ہے، اور آپ جا کر دیکھتے ہو واقعی وہ چیز وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کیا، وہ چیز کا فائدہ تو کروا دیا لیکن بڑا آپ کا نقصان کروا دیا کہ آپ کا دل وہاں سے نماز سے اچاٹ کر کے اس کام میں لگا دیا۔ چنانچہ وہ بظاہر نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن دل نماز میں نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توجہ، شفقت، قرب اور رحمت دل لگا کر نماز پڑھنے والے کو ملنی چاہیے، اس سے یہ شخص محروم رہتا ہے۔ نتیجتاً جس طرح اپنے لغزشوں اور گناہوں کے بوجھ لے کر نماز میں داخل ہوا تھا اسی طرح باہر نکل آتا ہے، کیونکہ نماز تو اس آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے جو نماز کا حق ادا کرے، مکمل خشوع اختیار کرے، دل اور جسم کے ساتھ اللہ کے ساتھ حاضری دے۔ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر تو دے دی کہ ایک شیطان ہے جس کا نام کنزب ہے، وہ اس کام پر لگا ہوا ہے، لیکن اس سے بچے کیسے؟ شیطانی چالوں کا مقابلہ کرنے اور اس کے وسوسے کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چند نسخے بتائے ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور مجھے قرآن کو بھلا دیتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قسم کے شیطان کو خنزب کہتے ہیں، جب تمہیں احساس ہو جائے تو اس کی چالوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی یہ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 3 دفعہ بائیں طرف تھتکار دو، یعنی جب بار بار آپ مثلاً کوئی سورہ پڑھ رہے ہیں اور بار بار بھول رہے ہیں، بار بار آپ کو بلائے جا رہی ہے، تو آپ کیا کریں، پھر سمجھ جائے کہ شیطان نہیں پڑھوانا چاہتا یا نہیں مجھے سکون سے نماز پڑھنے دینا چاہتا، تو کیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے نماز کی ہی حالت میں، کیونکہ بعض لوگ سوال کریں اچھا نماز کے بعد نہیں، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیفٹ سائڈ میں تھوڑا سا ٹرن ہو اور 3 بار تھتکاریں اور نماز شروع کریں۔ ابو العاص بیان کرتے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے شر سے بچا لیا۔ شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی آدمی کو ایک اور علاج بھی بتایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پہنچ جاتا ہے، اس کو مغالطے میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے خبر ہی نہیں رہتی کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔ چنانچہ جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت درپیش ہو تو وہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدہ کر لے، یعنی آپ کے ہر وقت وسوسے، ارے 1 پڑھی تھی یا 2 پڑھی تھی یا کیا کیا تھا، تو اس کے لیے سجدے سہو، اور یہ اس کے اوپر بہت گرا گزرتا ہے۔ شیطان کی ایک اور چال ہوتی ہے
جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اور اپنی پیٹھ پاخانے کی جگہ میں کوئی تشویش محسوس کرے، یعنی جیسے بعض لوگوں کو وسوسہ آتا ہے پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا، ہوا خارج ہو گئی یا کیا ہو گیا، اگر ایسا وسوسہ آ رہا ہے تو اسے جب تک یقین نہ ہو کہ وہ وضو ٹوٹ گیا ہے یا کہ نہیں ٹوٹا ہے تو اس وقت تک نماز سے نہ ہٹے، جب تک کہ آواز نہ سن لے، یعنی یا تو گیس خارج ہونے کی آواز ہوتی ہے یا بدبو محسوس کرتا ہے، تب تک نہیں توڑنا چاہیے نماز، کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ دوسری تمام چیزوں سے ہٹ کر یکسوئی سے نماز پڑھ رہے آپ کو اس طرح وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ جائے گا، جلدی نماز پڑھو یا جلدی ختم کرو، یہ ساری چیزیں، بلکہ شیطان کی چال تو بہت دور تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی کو نماز میں خیال گزرتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ فی الواقع اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شیطان نمازی کے پاس دوران نماز آتا ہے تو اس کی سیرین کھول دیتا ہے، یعنی بیک سائڈ، نمازی کو وہم لگ جاتا ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب کسی کو ایسی صورتحال سے واسطہ پڑے تو جب تک اپنے کانوں سے آواز نہ سن لے یا اپنی ناک سے بدبو نہ محسوس کر لے اس وقت تک ہرگز نماز کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اب ہم لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم تو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے چیلنج کو قبول کیا نا، کہ تو جہاں سے بھی آئے جس طرح بھی آئے میرے مخلص بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم کو مخلص بننا ہے تو ان ساری چیزوں سے کیا ہے، کوشش کرنا چاہیے، وہم سے، وسوسوں سے اور ایسی تمام چیزوں سے، اور ایسے اسباب جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے 14-15 اسباب کے، یہ اختیار کرے تاکہ ہماری نماز کیا ہے، خشوع و خضوع والی ہو۔ اور اسی طرح خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے 15ویں چیز کیا ہے کہ سلف صالحین، سلف صالحین سے مراد عام طور پر صحابہ کرام لیے جاتے ہیں، لیکن تابعین، تبا تابعین میں سے نیک لوگوں کو شامل کرنے میں بھی، تابعین کیا ہے، جن لوگوں نے صحابہ کرام کو فالو کیا، تبا تابعین کون ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو فالو کرنے والوں کو فالو کیا۔ بعض لوگوں نے بعد کے زمانے کو بھی شامل کر لیا ہے، بہرحال اصطلاح اپنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سلف صالحین کی نماز پر غور کرنے سے خشوع میں اضافہ ہوگا اور ان کی پیروی کرنے کا جذبہ ابھرے گا۔ چشم تصور سے ذرا دیکھو کہ ان محترم ہستیوں نے میں سے جب کوئی جائے نماز پر کھڑا ہو جاتا اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرتا تو اس کے دل میں یہ خیال گھر کر جاتا کہ بلا شبہ اسی شکل میں لوگ ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس تصور کے ساتھ ہی اس کا دل بے قرار ہو جاتا اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی۔ حضرت مجاہد بیان کرتے سلف صالحین میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کسی چیز کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا تھا، نہ ہی منہ موڑتا تھا، نہ ہی کنکریوں سے کھیلتا تھا، نہ کسی اور چیز میں مشغول ہوتا اور نہ ہی دنیا کی باتوں سے دل کو بہلاتا۔ بس کہیں بھول چوک سے ایسا ہو گیا تو الگ بات ہے، وہ بلا ارادہ نماز میں ایسی حرکت نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ حال تھا کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو خشوع کی وجہ سے ایسے معلوم ہوتے جیسے کسی نے لکڑی گاڑ دی ہو، یعنی جیسے لکڑی ہلتی نہیں ہے کہیں گاڑ دی جائے، اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت سلمہ بن بشار رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک مسجد کا ایک حصہ گر گیا، لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ نماز پڑھتے رہے، انہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ کیا شور ہوا۔ بعض بزرگ اس طرح ہوتے ہیں جیسے پھینکا ہوا کپڑا ہوتا ہے، بعض حضرات پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کا رنگ بدلا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں نماز میں یہ خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے دائیں کون ہیں اور بائیں کون ہیں۔ ایک صاحب جب نماز کے لیے وضو کرتے تو ان کا رنگ پیلا پڑ جاتا، کسی نے پوچھا جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو آپ کی حالت بگڑ جاتی ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے خوب خبر ہے کہ کس کے سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، اب کیسے وہ تیار ہو کے جاتا ہے، پوری تیاری کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا، پتہ نہیں کیا سوال کا جواب دینا پڑے گا اور کیا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہوتا تھا نماز میں کہ جب نماز کھڑی ہو جاتی تو آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور قدم ڈگمگانے لگتے۔ حضرت علی سے دریافت کیا گیا آپ کی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ فرمایا واللہ اس بھاری امانت کی ادائیگی کا وقت آن پہنچا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے رکھا تو اسے اٹھانے سے انکار کر دیا
اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے، البتہ میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ اسی طرح حضرت سعید التنوخی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے آنسو رخساروں سے گزرتے ہوئے مسلسل داڑھی تک گرتے رہتے، پہلے جیسے ہم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی۔ ایک تابعی کے بارے میں خبر ملی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو ان کا رنگ بدل جاتا اور کہا کرتے تھے کیا تمہیں خبر ہے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہو کر باتیں کروں گا؟ تم میں سے کس کے دل میں اللہ کا خوف اس شکل میں موجود ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کے واقعات ہیں جو ہم انشاءاللہ باذن اللہ، یہ ایک پارٹ میں تو نہیں ختم ہوا یہ ٹاپک، اگلے مرتبہ انشاءاللہ لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسی نماز کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، سلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس حال میں کھڑے ہو کہ جیسے کہ کوئی عاجز بندہ اپنے آپ کو بالکل سرینڈر کر کے، کہ کسی عاجز بندے کی طرح، کہ جیسے کوئی ہوتا ہے کہ مثلا کوئی فقیر کا تصور کرے یا کوئی غریب انسان کا تصور کرے کہ کوئی امیر آدمی سے جب کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اکڑ کر نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ اس کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے اور اس کو وہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ خوشامد کرنا یا حمد بیان کرنا یا تعریف کرنا سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف جو ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نماز میں خشوع عطا فرمائے، اس حال میں ہم کو اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نمازیں ایسی کوالٹی کی ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم پیش کرنے کے قابل ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔